بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے بچوں کی ڈیلے گروتھ، یعنی کہ نشو و نما رک رک کے ہونی۔ اور یہ آج کا جو ولاگ ہے، ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں سید جنید صاحب، یہ ان کی فرمائش کے اوپر ہم بنانے لگے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی طارق۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر، یہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں، تو ان کی فرمائش پہ ہمیں بتائیں کہ بچوں میں یہ ڈیلے گروتھ جو ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی جزاک اللہ۔ تھینک یو جنید صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں سنا بھی، اور آپ بچوں کے معاملے میں کانشیس ہیں، بچوں کی نشو و نما کے، کیونکہ یہی ہمارا فیوچر ہے، ہمارے ملک کا، ہمارے خاندان کا، اور ہمیں ان کی نشو و نما پہ، ذہنی جسمانی نشو و نما پہ توجہ دینی چاہیے۔ ڈیلے گروتھ جو ہے، سست نشو و نما، اس میں ملٹیپل اس کی کازز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ان وجوہات کو دور کرنا ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے تو اگر بچہ کسی بیماری سے گزر کے سلو ہوا ہے تو اس کی خوراک اور بہتر کرنا پڑے گی، اور اسے امیون کرنے کی خوراکیں دینا پڑیں گی۔ اگر اس میں ہیبیچل الرجی ہے، کوئی انفیکشن ہے، پیٹ خراب ہے، ناک کان گلے کا پرابلم ہے، یا کوئی بھی مرض ہے، تو اس کے متعلقہ غذا دی جائے۔ جیسا کہ اگر اس کو الرجی ہے، یا ہیبیچل کوئی انفیکشن ہے، یا پیٹ خراب ہے، تو میرے خیال سے ان ساری صورتوں میں شوربہ جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ شوربہ ایک ایسا سیرپ ہے جس میں لہسن، ادرک، ہلدی اور اس طرح کی چیزوں کا ایک خاص مرکب تیار ہو جاتا ہے، اور یہ بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو ایک تو اس کا روٹین میں استعمال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نشو و نما کے لیے جو خاص چیزیں ہیں، ان میں دودھ ہے اور دودھ کی پروڈکٹ ہے۔ دہی بچے کو روزانہ کھلائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دہی سے اس کا گلا خراب ہونے کا ڈر ہے، تو دہی میں شکر سے میٹھا کر دیں دہی کو، یا شہد سے میٹھا کر دیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا چند قطرے اولیو آئل اس میں دہی میں ڈال دیں، امیونٹی بڑھ جائے گی اور اس سے انفیکشن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے اس کی خوراک بچوں کی، بچے جو چیزیں کھاتے ہیں جیسے یہ گولیاں، ٹافیاں، پاپڑ، چاکلیٹس، لنٹی، آئس کریم، بوتلیں، مٹھائیاں، پیزے، شوارمے، برگر، اس طرح کی ساری چیزیں بچوں کو بند کر دیں، کم کر دیں، یا ویکینڈ پہ لے جائیں، روز نہ کریں۔ تو اس کے متبادل آپ بادام، چنے، کھجور، دودھ، موسمی پھل، سبزیاں، سلاد، اس طرح کی چیزیں بچوں کو، اور گھر کی ہوم میڈ جو چیزیں ہیں ان کی عادت ڈالیں۔ بچوں کو مختلف طرح کے پراٹھے کھلاتے رہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کھجور کا یا قیمے کا، انڈے والا پراٹھا، مختلف سبزیوں والے پراٹھے، تل اور اجوائن والا پراٹھا، یہ چیزیں بچوں کو مختلف طرح سے انرجی بھی فراہم کرتے ہیں، ان کی نشو و نما کو بھی بہتر بناتے ہیں، اور امیونٹی کو بھی۔ اور نیچرل غذا ہے، ہیلدی میل ہے، اس سے بچے کسی بیماری میں مبتلا بھی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد بعض بچے ہوتے ہیں جو ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، خود ہی سوچتے ہیں، کڑتے ہیں، یا اپنا کام مکمل نہیں کرتے تو ٹیچر کا ڈر، شرارتیں زیادہ کرتے ہیں تو والدین کا ڈر۔ تو ایسے بچے جو خوف زدہ رہتے ہیں ان کی کونسلنگ کریں، ان کو اپنے پاس بٹھا کے سمجھایا کریں، جب اس وقت جب ان کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ کسی دباؤ کے دوران، کسی ٹینشن کے دوران بچے کو ڈانٹنا بھی، سمجھانا بھی، لیکن اس کا اس پہ پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت وہ ذہنی طور پہ دبا ہوا ہوتا ہے۔ بہتر ٹائم ہوتا ہے کہ باپ رات کو سونے سے پہلے بچے کے ساتھ لیٹ جائے اور اس کی کونسلنگ کرے، اس کو موٹیویٹ کرے، اس کی کمیاں کمزوریاں دور کرنے کے لیے اسے بہت سے قصے کہانیوں کے ذریعے اس کو پلان دے، لائف کا بہتر پلان۔ اس کے ساتھ کچھ بہتر نشو و نما کی خوراک جو اضافہ کر دینا چاہیے، جیسے بچوں کو اگر ان کا وزن کم ہے تو آلو، چاول اور قیمہ، اس کا انٹیک بڑھا دیں۔ اگر بچے ذہنی طور پہ کمزور ہیں تو بادام اور اخروٹ روزانہ دے دیں، اور کدو کھانے کا بچے کو عادی بنا دیں، چاہے وہ میٹھا پکا دیں۔ اسی طرح اگر بچے کی جو یہ ہاضمہ کمزور ہے تو کوشش کریں کہ اس کو سونف والا دودھ پلا دیا کریں، سبزیاں زیادہ کھلا دیا کریں، اور اس کا صبح کا میل جو ہے وہ دہی کے ساتھ کوئی چیز دے دیں اسے، اور رات کے میل میں اس کو دلیا دے دیں، یا کھچڑی چاول دے دیں، دوپہر کو روٹی دے دیں۔ اس طرح کچھ عرصہ کرنے سے اس کو لوز موشن یا اس کا ڈائجیشن کی اب نارملٹی وہ دور ہو جائے گی۔ اور
قبض والے بچوں کو کوشش کریں کہ سلاد پھل روزانہ کھلائیں، انجیر روزانہ کھلائیں، مربع ہرڑ روزانہ کھلا دیں، آملہ مربع روزانہ کھلا دیں۔ کیلشیم کی کمی کا شکار بچوں کو ناریل، آملہ اور دودھ کا دہی کا انٹیک بڑھا دیں، اور کھانے کے میل کے ٹائم بڑھا دیں۔ مطلب بچوں کو یہ نہ کہیں کہ انہوں نے 3 ٹائم کھانا ہے، بچوں نے ہر 2 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد ایک میل لینا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو لیکن اس کو بہتر ہونا چاہیے، یعنی وہ اس میل میں پروٹین بھی ہو۔ جیسے بچوں کو یہ بھنے چنے بادام جو ہے ان کو پیس کے کسی میٹھی چیز میں جیسے مصری میں اس طرح کسی میٹھی چیز میں مکس کر کے کھلا دیے، بچوں کو اس کا بیسن کا حلوہ بنا دیا دیسی گھی میں، اس کے نٹس وغیرہ ڈال دیے، وہ روزانہ کھلا دیں۔ بچوں کا وزن بڑھانے کے لیے بادام اور 10 بادام اور 10 منقے رات کو بھگو دیں اور صبح چھیل کے کھلا دیں 1 گلاس دودھ کے ساتھ۔ یہ 4 ماہ مسلسل کریں، بچہ ویٹ گین کر جائے گا۔ مطلب اس طرح بہت سی ہیلدی میلز ہیں جو دے کے ہم بچے کی نشو و نما کو تیز کر سکتے ہیں۔ دوائیوں میں اس کے لیے الفلفا مدر ٹنکچر، یہ 10 قطرے صبح شام دے دیں، یا الفلفا سیرپ کسی اچھی کمپنی کا دے دیں۔ اس کے بعد بچوں کو کیلشیم فاسفورکم ایک 3x میں گولیاں شوابے کی لے لیں، یہ 10 گولیاں صبح شام دودھ یا پانی میں حل کر کے پلا دیں۔ اور اس کے بعد اگر بچے میں کوئی سمٹمز ہیں تو آپ کومنٹس میں ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیں تاکہ اس کے لیے آپ کو پرسکرپشن مل جائے جو اس کا انڈیویجول ہو سکتا ہے۔ یونیورسل چیزیں یہی ہیں، کیلشیم فاسفورکم ہمارے جسم میں سب سے زیادہ ہڈیوں اور پٹھوں میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ الفلفا جو ہے یہ ویٹ گین کرنے، ڈائجیشن کو امپروو کرنے کی سب سے بڑی ہرب ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، جیسے جو بچے کھیرا روزانہ کھاتے ہیں، پودینے اناردانے کی چٹنی روزانہ کھاتے ہیں، دہی روزانہ کھاتے ہیں، موسمی پھل روزانہ کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں انزائمز کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ انزائم ایسے ہی ہیں جیسے ایک گندم کاٹنے والے کے ساتھ پاس ڈھول بجانے والا اس کو سٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری ڈائجیشن کو امپروو کرتے ہیں انزائمز۔ تو ان چیزوں کو اگر بطور انزائم بچے کی خوراک کے ساتھ ایڈ کرتے رہیں گے تو بچے کو بہت جلد بھوک لگ جائے گی اور اس کی ڈائجیشن کبھی خراب نہیں ہوگی۔ یعنی دہی کھانے والے بچے، پودینے اناردانے کی چٹنی کھانے والے بچے، ہریڑ کھانے والے، موسمی پھل کھانے والے، کھیرا کھانے والے بچے بیمار نہیں ہوتے ہاضمے کے اعتبار سے۔ تو اسی طرح شوربہ پینے والے بچے ناک کان گلے کے انفیکشن سے بچے رہتے ہیں۔ کدو کھانے والے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ 3 حدیث ہیں کدو کے متعلق کہ یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ تو کدو کا رائتہ بچوں کو روزانہ کھانے کا عادی بنا دیں، 10 دن محنت کر لیں، 11ویں دن وہ خود ہی کھانا شروع ہو جائیں گے۔ اسی دہی میں جس میں کدو کا رائتہ ہے اس میں پودینے اناردانے کی چٹنی بھی مکس کریں۔ اب تو مشینوں میں یہ چیزیں 1 منٹ میں تیار ہو جاتی ہیں، اس پہ مشقت نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو دوام دیں، مستقل کر لیں تاکہ آپ کے گھر میں سے بیماریاں ختم ہو جائیں اللہ کے فضل سے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ پہلے بھی آپ جو کوئی بھی ولاگ ہم بناتے ہیں تو اس میں بھی آپ خاصا اچھا تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں اوپنلی، جس کی وجہ سے ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی فائدہ ملے۔ تو اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں، اور جاتے جاتے ہمارا ایک چھوٹا سا میسیج وہی کہ ہم سب کو چاہیے 5 وقت بعد جماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔